السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ کینیا کی پولیس نے پاکستانی صحافی ارشد شریف کی ہلاکت کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے متوفی کی میت وطن واپس لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی (IPOA) نے کہا ہے کہ صحافی ارشد شریف کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کی سربراہ این میکوری نے پیر کو پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق اتوار کی شب 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ ریپڈ ریسپانس ٹیم جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق ارشد شریف کی میت نیروبی کے سرد خانے میں موجود ہے، جہاں ہائی کمیشن کے افسران نے پہنچ کر ان کی شناخت کر لی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ارشد شریف کی ہلاکت سے متعلق پولیس رپورٹ کا انتظار ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کمیشن برائے انسانی حقوق نے ارشد شریف کی موت کا باعث بننے والے حالات و واقعات کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں نے ارشد شریف کی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ارشد شریف کو حق گوئی کی قیمت چکانا پڑی ہے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے ارشد شریف کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی موت پر دکھ ہوا ہے۔ سابق ٹریجری چیف رشی سناک نے پیر کو کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر بننے کی دوڑ جیت لی ہے اور وہ برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم بنیں گے۔ اس سال تیسرے سابق ٹریجری چیف برطانیہ کے پہلے رہنما ہوں گے اور انہیں معاشی اور سیاسی انتشار کے وقت پارٹی اور ملک کو مستحکم کرنے کے کام کا سامنا ہے۔ رشی سناک برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کی حصول کی پہلی کوشش میں ہار گئے تھے اور اب انہیں دوسرا موقع ملا ہے۔ وزیر اعظم لیز ٹرس نے 45 دن فرائض سنبھالنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ برطانیہ کے پہلے غیر سفید فام رہنما، اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والے پہلے ہندو اور 200 سال سے زیادہ عرصے میں سب سے کم عمر وزیر اعظم ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشیخانہ ریفرنس میں نااہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیر کو سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی صرف بطور موجودہ رکن اسمبلی ہے، جس پر وکیل علی ظفر نے کہا کہ عوام کو یہ معلوم نہیں ہے۔ الیکشن آ رہے ہیں اور عمران خان کو الیکشن لڑنا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیں تو وہ لڑ سکتے ہیں اور ان پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس قانون کے تحت وہ نااہل ہوئے ہیں وہ صرف اسی نشست کی حد تک ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا مصدقہ فیصلہ آنے سے پہلے حکم امتناعی جاری نہیں کر سکتے۔ بعد ازاں عدالت نے 3 روز میں درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشیخانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ پیر کو جاری 36 صفحات پر مشتمل فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 4 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ پاکستان میں ایک جانب جہاں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ میں
4 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے۔ وہیں ججز کے تقرری کے لیے قوانین متعارف نہ کرانے پر وکلاء نے ان تقرریوں کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن ان ججز کے نام پر غور کرے گا جو سینیارٹی لسٹ میں سر فہرست نہیں ہیں۔ قانون کا خیال ہے کہ عدالتی تقرریوں کے لیے معروضی معیار طے کرنے کے لیے رولز کمیٹی بنانے کا فیصلہ پہلے کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے رولز کمیٹی قائم کی جائے جو ججز کی تعیناتی کے لیے طریقہ کار طے کرے۔ وادی سوات میں عسکریت پسندوں کے نقل و حرکت پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان نے تحصیل مٹہ میں 18 نئے پولیس چوکیوں کے قیام کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے پولیس کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے بعد ان چوکیوں کو قائم کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے دہشت گردی کے کئی ایک واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ عسکریت پسندوں کے خلاف قبائلی اضلاع میں طالبان مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ طالبان عسکریت پسند اب سوات سے نکل چکے ہیں، مگر مقامی لوگ ان دعووں سے اتفاق نہیں کرتے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو دیوالی کا تہوار اپنے ملک کے فوجیوں کے ساتھ کرگل میں منایا۔ سن 2014 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک مودی دیوالی کا تہوار بھارتی مسلح افواج کے ساتھ اکثر پاکستان یا چین سے ملنے والی سرحدوں پر جا کر مناتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں دیوالی منانے کے لیے ایک استقبالیہ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دیوالی تاریکی پر روشنی کی فتح کی علامت کا تہوار ہندو، جین اور سکھ پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں مناتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر نے اس ماہ کے شروع میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ بائیڈن دیوالی کو ہندوستان اور ہندوستانی امریکیوں کے ساتھ امریکی شراکت داری کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ بائیڈنس نے گزشتہ برس تہوار منانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک چھوٹا چراغ بھی روشن کیا جسے دیا کہتے ہیں۔ سابق صدر باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیوالی کی تقریبات منعقد کی تھیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا کہ افغانستان میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے متعدد افراد سے ملاقاتیں کی، جن میں کئی صوبوں سے سول سوسائٹی کی خواتین اور مرد نمائندے شامل تھے۔ پنجشیر کے نمائندوں نے طالبان کی طرف سے عام شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق سمیت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بیان کیا۔ انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ اوپن سورس تجزیے کی تصدیق کرتے ہوئے پنجشیر سے تعلق رکھنے والے افراد نے انہیں این آر ایف جنگجوؤں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اسے روکنا چاہیے اور ذمہ داروں کو حساب دینا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پولیو کی حالیہ کمپینز کے مطابق اس بیماری کے بارے میں تشویش روز بروز کم ہو رہی ہے۔ تنظیم نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ افغانستان اب پولیو کے مکمل خاتمے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ افغانستان اور پاکستان دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جہاں ابھی بھی پولیو کے کیسز ہیں۔ پولیو کا عالمی دن دنیا بھر میں پولیو میلائٹس کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے۔ پولیو ایک جان لیوا بیماری ہے جسے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے 1988 میں ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ افغانستان کے حکمراں طالبان نے ان رپورٹس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ایک امریکی فوجی دفتر نے پناہ گزینوں کے طور پر امریکہ پہنچنے والے ایک افغان جوڑے سے اس کا بچہ زبردستی چھین لیا ہے۔ جوڑے نے گزشتہ ماہ میرین کور اٹارنی میجر جوشوا مست اور ان کی اہلیہ پر مبینہ طور پر اپنی بچی کے اغوا کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک وفاقی مقدمہ دائر کیا تھا۔ مست نے الزامات کی تردید کی ہے اور جواز پیش کیا ہے کہ وہ اور ان کی اہلیہ بچی کے قانونی سرپرست ہیں۔
طالبان کی وزارت خارجہ نے اتوار کو کہا کہ وہ اس مقدمے کو پریشان کن سمجھتی ہے جو انسانی وقار کے منافی اور ایک غیر انسانی اقدام ہے، اور وہ اس مسئلے کو امریکی حکام کے سامنے سنجیدگی سے اٹھائیں گے تاکہ اس بچی کو اس کے رشتہ داروں کو واپس کیا جائے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق میرین اور ان کی اہلیہ نے بچی کو ورجینیا کی ایک عدالت کے توسط سے گود لیا ہے۔ یوکرین نے روس کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ یوکرینی فورسز ایک ریڈیو ایکٹیو ڈیوائس دھماکہ کر سکتی ہیں، اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایسی کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اس کا الزام یوکرین پر عائد کر رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکی کے اپنے ہم منصبوں سے ڈرٹی بم کے حوالے سے یوکرین کی ممکنہ اشتعال انگیزی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا نے ٹویٹ کیا کہ یوکرین کے بارے میں مبینہ طور پر ڈرٹی بم کی منصوبہ بندی کے بارے میں روسی جھوٹ مسخہ خیز اور خطرناک ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں یوکرین کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ ان کے وزرائے دفاع نے شوئیگو پر واضح کیا ہے کہ وہ روس کے جھوٹے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ دنیا اس الزام کو صورتحال میں مزید خرابی کے بہانے کے طور پر استعمال کرنے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ امریکی، برطانوی اور فرانسیسی وزراء نے کہا کہ ہم روس کی طرف سے کشیدگی بڑھانے کے کسی بھی بہانے کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کی جانب سے اتوار کو شوئیگو کے ساتھ فون کال 3 دنوں کے دوران دونوں وزراء کے درمیان دوسری کال تھی۔ پینٹاگن نے کہا کہ آسٹن نے روس کی طرف سے کشیدگی کے کسی بھی بہانے کو مسترد کر دیا ہے اور روس کی غیر قانونی اور بلا جواز جنگ کے دوران یوکرین سے مسلسل رابطے کی اہمیت کی تصدیق کی ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی رینیکوف نے کہا کہ وہ پیر کو آسٹن کے ساتھ روسی جوہری بلیک میلنگ کے ایک اور عمل اور آزاد دنیا کے رد عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ ادھر جنوبی یوکرین میں میکولائف کے ایک مضافاتی علاقے پر ایک روسی میزائل حملہ ہوا ہے جس میں 2 رہائشی بلاکس تباہ ہو گئے ہیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ بیشتر رہائشی 6 ماہ قبل نواحی علاقے میں اسی طرح کے حملے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ امن کے وقت اور شرائط کے فیصلے کا انحصار یوکرین پر ہے۔ اتوار کو روم میں ایک امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تو بین الاقوامی برادری اس کے ساتھ ہوگی۔ اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اب جب موسم سرما قریب ہے، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے یورپ میں یوکرین کے اتحادیوں کی مدد میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایک کیتھولک فلاحی ادارے کے زیر اہتمام امن کانفرنس میں میکرون نے کہا کہ غیر جانبدار رہنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں اسی کا حکم چلے گا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میکرون نے پیر کو پوپ فرانسس سے ملاقات کی تھی۔ میکرون ایک اعتدال پسند ہیں۔ روم میں انہوں نے نجی طور پر اٹلی کی نئی وزیر اعظم انتہائی دائیں بازو کی رہنما جیورجی میلونی سے ملاقات کی۔ چین کے صدر شی جن پنگ، جو کہ دہائیوں سے طاقتور رہنما ہیں، ان کی طاقت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب اتوار کو انہیں روایات کے برعکس حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کے طور پر مزید ایک مدت کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ صدر شی جن پنگ کی اس کامیابی نے ان کے حامیوں کو بھی مزید طاقتور کر دیا ہے جو چین میں معاشرے کو کنٹرول اور معیشت کی ترقی کے شی جن پنگ کے ویژن کی حمایت کرتے ہیں۔ شی جن پنگ نے پہلی بار سن 2012 میں کامیاب ہو کر اقتدار سنبھالا تھا۔ انہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے طور پر تیسری بار 5 سال کی مدت کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، ہم اس کے لیے آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔